عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے یہ مبارک محفل آج ہم اور آپ ایک عالی رسول جس کو پورے جے پور شہر اور پورا گجرات عالی مقام سید بختیار عباس صاحب رحمت اللہ کے نام سے جانتا ہے نہیں کہ آج ہم اور آپ ان کے صلی ثواب کے لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ چند بات آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ یاد رکھیے کہ ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں میں توجہ کے ساتھ، یاد رکھیے کبھی تو روحیں بدن بن جاتی ہیں اور کبھی بدن روح بن جاتا ہے۔ توجہ رہا میرے جملے کو آپ، کبھی تو روح بدن بن جاتی ہے اور کبھی بدن روح بن جاتا ہے۔ جس طریقے جیسا ایمان دنیا سے آدمی جب لے کے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ کبھی تو اس کا بدن روح بن جاتی ہے اور کبھی اس کا روح کا معاملہ بدن کا ہو جاتا ہے۔ کیوں معلوم ہے کہ آپ نے سنا نہیں کہ روح گشت لگاتی ہے، یہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ تشریح آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہے قرآن کریم کے بھی اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس میں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا، رسول پاک سے مفہوم پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا کہ اے اللہ کے رسول یہ روح کیا ہوتی ہے، یہ روح کیا ہے؟ تو یہ امر ربی ہے۔ اے محبوب آپ فرما دو یہ امر ربی ہے، مگر کیا مصطفیٰ آپ جانتے ہیں مگر تھوڑا۔ روح کے بارے میں کہا زیادہ ڈسکس کوئی نہ کرے، زیادہ سوال جواب نہ کرے آدمی، اور ایک تقدیر کے بارے میں فرمایا یہ روح کا مسئلہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا آپ دیکھتے نہیں کسی کسی معاملات پیش آتے ہیں؟ کسی نے ایسا ہی نہیں لکھا یہ شعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا کیا ہے؟ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں، کفن میلا، نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے۔ کتنا ایسے لکھ دیا کسی، ایسے لکھ دیا نہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو چھوٹی چھوٹی یہ اللہ والوں کی شان حضرت آدمی نے اتنا ہلکے میں لے لیا۔ اور پھر ایک آل رسول، یہ کون ہے؟ میرے جملے سنتے رہیے آپ، یہ کون ہے آل رسول؟ سید بختیار عباس صاحب۔ اب ان کے علاوہ کوئی بھی آل رسول ہو، کوئی بھی سادات ہو، کوئی بھی سادات ہو جس کی رگوں میں امام حسین کا خون ہے، جنگ احد کے مقام کے اوپر مالک بن سنان کھڑے ہوئے تھے۔ کون؟ مالک بن سنان آل رسول نہیں؟ حضرت مالک بن سنان جنگ احد کے موقع پہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معاملہ ایسا سامنے آیا کہ سرکار کو ایک طرف سے کفار جب حملہ کیا تو سرکار کے زخم ہو گیا اور سرکار کے مدر سے کہاں ہونٹ مبارک سے آپ کے خون نکلنے لگا۔ تو حضرت مالک بن سنان قریب آئے، یا رسول اللہ آپ کے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے کیا ہوا؟ تو آپ کے جب خون نکلا تو اللہ کے رسول نے خون کو تھوکنا چاہا، لیکن اللہ آپ نے اپنا خون کہا لو یہ میرا خون وہاں فلاں مقام پر رکھ دو، ایک مقام پر چھوڑ دو۔ مالک بن سنان نے اس خون کو پی لیا، اور مالک بن سنان جب اس خون کو پیا تو پی کر کے جب دوبارہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے غلام وہ خون کہاں پھینکا آپ نے، کہاں رکھا آپ نے وہ خون؟ میں نے کہا تھا وہاں ڈال دو فلاں مقام پہ۔ تو مالک بن سنان نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ اس خون کا تو جو جگہ جہاں حفاظت کی تھی وہ وہاں چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہاں کہیں قرآن کی آیت میں لکھا تھا کہ مصطفیٰ کا خون کو پی لیا جائے؟ کہاں کون سی حدیث کا مفہوم تھا یہ کہ جو خون کو پی لیا جائے؟ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی سیاستہ کی حدیث ہے کہ خون کو پی لیا جائے۔ خون تو خود ناپاک ہوتا ہے، اگر ایک تھوڑا سا خون قطرہ نکل کے بہہ جائے تمہارا وضو ناقص ہو جاتا ہے، اور ادھر مالک بن سنان مصطفیٰ کا خون پی رہے ہیں، ادھر وضو ناقص ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار جب اتنا کہا تو سرکار مسکرائے، ہاں کہ غلام تم نے خون کو پی لیا ہے مصطفیٰ کے۔ اب نبی اعلان کرتا ہے، جنگ احد میں اعلان کرتا ہے اور فرماتا ہے اے مالک بن سنان جون آج کے بعد یہ اعلان کرتا ہے نبی کوئی تجھے آگ جلا نہیں سکتی، اور جس کو جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لیا کرو۔ بولے کیا کہا سرکار نے؟ حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لیا، جس کو جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لیا کرو۔ پتہ کیا چلا؟ اب ذرا مفہوم پہ آ جاؤں، یہ ہے آل رسول۔ کوئی بھی خان کا کہو آل رسول جس کی رگوں کے اندر امام حسین کا خون ہے، ارے نبی کا تھوڑا سا خون اس مالک بن سنان نے پی لیا تو نبی فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، اور جس کے پوری رگوں
مصطفیٰ کا خون ہو پھر وہ جنتی کیسا ہوگا؟ پھر وہ جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علماء کرام بیٹھے ماشاءاللہ، تھوڑا سا خون پیے ایک غلام نے تو وہ جنتی کہلائیں، جن کے رگوں میں ہی حسین کا خون ہو تو پھر وہ کون کہلائیں گے؟ دھوکہ کھا رہے ہیں وہ لوگ، بتا دوں میں آپ کو، دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو آل رسولوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، جو سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ایک شاعر نے تو یہ کہا تھا، کیسے ہیں وہ نادان لوگ جو آل رسول کو چھوڑ کے جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں وہ لوگ، سادات کو چھوڑ کے، سیدوں کو چھوڑ کے۔ عزیزان ملت اسلام ہے کہ زمانہ بھول گیا، کوثر پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ یار کوثر پہ قبضہ کس کا ہوگا ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، یہ سادات کا مقام اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ میرے آقا نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ یاد رکھو دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن کو پکڑ کے رکھنا، ایک میری آنکھ کو پکڑ کے رکھنا۔ وہ گمراہ ہوگا ہی نہیں آدمی، گمراہ ہوگا ہی نہیں وہ آدمی۔ یاد رکھیے حضرات محترم، ہم نے دیکھا، امام صاحب قبلہ نے دیکھا، ہمارے ارشاد بھائی نے دیکھا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ نے بھی ابا سے ملاقات کری۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے وقت کے اندر معاذ اللہ کوئی ایسا کام دیکھے جس سے کہ معاذ اللہ کوئی خلاف شرع کام پائے گا؟ ہے چہرہ گلاب کی طرح کھلتا ہوا۔ میں بریلی شریف کے اندر ساتھ تھا حضرت کے، جب بریلی شریف کے سودا گران محلے میں سے حضرت کے ساتھ میں نکلتا ہوا رہا تھا، سید بختیار عباس صاحب رحمت اللہ کے جو گلی جہاں سے شروع ہوتی ہے سودا گران کی، جب میں وہاں سے حضرت کا ہاتھ پکڑتا ہوا چلا تو ماشاءاللہ کہ آپ نے شیروانی پہننے کی تھی، ابا نے وہی رضوی ٹوپی سفید والی لگا رکھی تھی، تو آپ بیت لے کے چل رہے تھے۔ یقین جانیے آپ 200 عالم دین آ کر کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ میں نے کہا یار تم جانتے ہو ان کو؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو؟ بولے نہیں۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو؟ بولے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا حضور جاننے کیا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ بولے جنتی آدمی ہے، بولے چہرہ بولتا ہے آدمی کا، سمجھے نہیں؟ اس لیے میں نے جمعہ کے اندر بتایا تھا، فرشتوں نے کہا تھا قد کننا نعلم انت تقول هذا، مفتی صاحب قبلہ جب کہا فرشتوں نے کہ ہاں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو تو جب وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو یہی کہتا تھا، جب عاشق رسول بولا قبر کے اندر کے کیا بتا، فرشتے پوچھتے ہاں بتا اس ہستی کے بارے میں بول، کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جب اس غلام نے عاشق نے یہ کہا ہاں میں تو یہی کہتا تھا، کیا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جب وہ کہتا کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جب اس کا یہ انداز دیکھے گا، دیکھے فرشتے تو یہ کہیں گے ہاں، جب اس نے یہ عشق والی بولی، جب اتنا بول دیا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، تو اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قد کننا نعلم انت تقول هذا، قد کننا قد کننا نعلم، ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا۔ اب یہی کہے گا، یہ کیسے پتہ چلا فرشتوں کو؟ اٹھا کے دیکھیں شاعر نے جو تشریح کری ہے اس کی، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا مفہوم اٹھا کے دیکھیں آپ، شاعروں جو تشریح کری، اللہ اللہ فرمایا اس لیے کہا فرشتوں نے اس کے چہرے پہ ایسا نور تھا، اس کے نور کو دیکھ کے بتا دیا ہم جانتے تھے یہ یہی کہے گا، بولے ہم جانتے تھے یہ یہی کہے گا۔ کیوں؟ اس کا چہرہ بتا رہا ہے نبی کا غلام ہے، بولے اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ اسی وقت جب یہ سوال ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے آپ، سوال ہونے کے بعد جب یہ سوال پورا ہوتا ہے تو جہنمی سے بھی تو پوچھا گیا نا یہی سوال، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا اس وقت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب وہ کچھ نہیں بولتا، ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی تھا ایسا بھی معاملہ ہے۔ ارے بولے مصطفیٰ ایسا بھی مقام رکھتے ہیں، مصطفیٰ کا یہ مرتبہ تھا، میں تو جانتا ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو یہی کہہ رہا تھا دنیا میں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ جب یہ بات منہ سے تو نہیں بولا وہ، لیکن سوال تو یہی تھا، بتا دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا ان کے بارے میں بتا، اب نہیں کیا کہتا ہے۔ جب یہ سوال تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کہتا نا ہاں لا ادری، بولے ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا، بولے کیوں؟ کیونکہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو گستاخ ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو گستاخ ہے۔ اسی وقت دو کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، ایک عاشق کے لیے اور ایک گستاخ کے لیے۔ اٹھا کے دیکھ لینا حدیث مبارکہ، عاشق والی کھڑکی کھلتی ہے جنت کی طرف سے، اسی وقت جنت کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک کھڑکی کھلتی ہے جہنم کی،
پھر وہاں سے عذاب کی لپٹیں آتی ہیں اس گستاخ کے اوپر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں بولے یار موت تو آنے والی آ جائے گی، بولے یار موت تو آنے والی ہے آ جائے گی یار، ہے بتاؤں گا لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر حدیث سنی حضرت سعد، ایک سعد تھے، سعد بن ابی وقاص، وہ سین کے ساتھ ہے، توجہ رہے ذرا، وہ سین کے ساتھ ہے سعد بن ابی وقاص، یہ سعد کے ساتھ ہے سعد، حضرت سعد، اور ایک ان کے دوست بڑے جگری دوست تھے حضرت عوف، توجہ کرے ذرا، دونوں کی بہت پکی یاری پکی دوستی تھی، دونوں کی عمر کافی ہو چکی تھی، تو دونوں نے کہا یار آج ایک وعدہ کرتے ہیں، آج ہم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے توجہ ذرا، دونوں نے کہا یار سعد آج ہم ایک وعدہ کرے، بولے عوف نے کہا یار، بولے کرو، بولے کیا بات ہے، دونوں کی پکی یاری، بولے ہم دونوں رسول کے دیوانے ہیں، دونوں مستوانے ہیں، بولے ہاں، بولے کیا وعدہ کرنا ہے، ایک کہتے ہیں یار دیکھ اگر میں پہلے مر گیا تو میں اپنی باتیں تجھے بتاؤں گا قبر کی کیا، اور اگر تو پہلے مر گیا تو تو بتائے گا مجھے، بولے ہاں اچھا، بولے چل، بولے انشاءاللہ یہی ہوگا۔ اتفاق کی بات حضرت سعد کا انتقال پہلے ہو گیا، آپ روئے، بہت روئے آپ نے کی یاد میں، آپ روز یاد کرتے ان کو، یار تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنی قبر کے حالات مجھے بتائے گا، اور جب سچی لگن ہوتی ہے آپ کس کو روز یاد کر کے سوئیں، وہ خواب میں ضرور آئے گا آپ کے۔ اور پھر بزرگوں تو عمل بھی ہوتا، اور آج بھی عملیات ہو، کسی کو دیکھنا ہو تو آپ یہ عمل پڑھیے فلا فلا، آپ کو فوراً زیارت ہوگی جانے والے کی۔ آج تو عمل جب بتا دیا اولیاء نے تو وہ تو صحابی تھے، وہ تو صحابی تھے، جس کو دیکھنا ہوتا کیسا دیکھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کی قبر میں کیا ہے، ایسے ایسے عملیات بزرگان دین کے، آپ 3 دن پڑھیے، آپ زیارت کریے، مرنے والے کی کیا حالات ہیں اس کے، یہ بیٹھے علماء کرام۔ جب حضرت سعد کا انتقال وصال ہوا، خواب میں آئے، کہا بولے کیا ہوا، کیوں، بولے عوف کیسے ہو، انہوں نے کہا میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، میرے دوست تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، کہا بس تھوڑی سی پریشانی تھی، باقی تو رحمت ہی رحمت ہے، بولے مچل کر بولو یار میرا جملہ ہے حدیث کا، تھوڑی سی پریشانی تھی، وہ افتخار صاحب کہنے لگے باقی تو رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے، بولے کیا یار، بولے میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، توجہ رہے ذرا سب کی، میں نے ایک یہودی سے 10 دینار قرض لیا تھا، وہ میں اس کو دینا بھول گیا تھا، میں نے خرچ نہیں کیے تھے، کہاں باتیں ہو رہی ہیں یہ، خواب میں 10 دینار میں نے یہودی سے لیے تھے، میں اس کو دینا بھول گیا، میں نے خرچ بھی نہیں کرے، میری بیوی جانتی ہے میرا فلاں کلر کا ایک تھیلا، اس کی دوسری والی جیب میں وہ 10 دینار رکھے ہیں، توجہ ذرا، صاحب تو مٹی کے ڈھیر ہو گئے، کیا کریں گے، فلاں کریں گے، سنتے جائیے ابھی آگے ذرا، تو بولے اچھا، اور تو بولے اس کی وجہ سے پتا ہے بس تھوڑی سی پریشانی، تو آپ نے کہا یہ تمہاری گردن پہ داغ کیسا ہے، یہ تو پہلے نہیں تھا، تو بولے یہ داغ جو دکھ رہا ہے نشان میری گردن کے اوپر، یہ اسی 10 دینار کی وجہ سے ہے گردن پہ نشان۔ کون تھے وہ صحابی، یہودی سے لیا تھا ادھار، توجہ رہے، مسلمان سے نہیں لیے تھے پیسے ادھار، یہودی کا ادھار تھا تو آپ کے گردن پہ نشان تھا، اور کب تھوڑی سی پریشانی سے گزرا ہو اللہ نے کرم فرما دیا، صحابی ہے یہ صحابی، 10 دینار بتا رہے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں اور سنائیے آگے، پھر کہتے ہیں یار کیا کروں، میرے بلی میرے گھر میں پلتی تھی، بڑی محبت تھی مجھے اس بلی سے، عوف میری بلی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ بھی چند دن کے بعد انتقال کر جائے گی، بولے اچھا کون بتا رہا ہے، توجہ رہے ذرا، جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کم وقت میں بڑی بات، وہ حضرت سعد کہتے ہیں میرے گھر میں ایک بلی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی چند دن میں مر جائے گی، اور تو اور یار عوف تم ایک کام کرو گے، بولے حکم فرماؤ، یا میری 4 سال کی لڑکی ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، تم اس کی ماں سے جا کے کہنا اس کو بہت پیار کرنا، اس کو بہت پیار کرنا، کبھی تکلیف مت دینا، چند دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ، یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں، ذرا مچل کر بولے کہاں ہو رہی ہے باتیں، یہ صحابی کہاں ہیں، اگر کوئی حدیث کو جھٹلا کے دکھا دے زندگی بھر اس کی غلامی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں وہ بچی میری 4 سال
की, अभी चंद दिन के बाद इंतकाल कर जाएगी, मेरी घर की बिल्ली जिससे मुझे मोहब्बत है वो इंतकाल कर जाएगी, ये कहना था। और कहा बाकी सब ठीक हाल है, रहमतें बरस रही है रब की मेरे साथ में, इतना कहना था। खुदा की कसम आप चले गए, ये ख्वाब के अंदर बातें करके उधर हजरत औफ घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं और क्या हाल है। जैसे आप 3 दिन निकले और घर पे गाय मिलने, तो देखा यहाँ पे किसी का कुछ परेशानी आई है, तो हजरत साथ की मोहतरमा बीवी कहती है हाँ एक ज्यादा परेशानी तो नहीं आई, कुछ परेशानी आई है। बोले कोई हादसा हुआ है? बोले नहीं नहीं कोई हादसा नहीं हुआ, बस एक छोटा सा काम हुआ, हमारी बिल्ली इंतकाल कर गई। जरा बोले बता कौन रहा है? सिहाबी कब्र के अंदर बता रहा बिल्ली इंतकाल कर गई थी है। और वो उनके दोस्त हजरत औफ घर पहुंचे हैं, जब उनसे पूछा उनकी बीवी से घर में यहाँ कोई हादसा हुआ? कहा हाँ एक बिल्ली मर गई। कहा वो आपकी कोई छोटी बच्ची भी तो थी? वो कहाँ है? कहा ये तो नहीं गुड़िया हमारी बीवी। वो उनकी बीवी कहती है हमारी बच्ची रही, वो बच्ची आती है उनको बहुत प्यार करते हैं हजरत औफ, ए मेरी बेटी, ए मेरी बेटी, बहुत प्यार करते, बार बार हाथ फेरते हैं, बार बार हाथ फेरते। कहा इसको बहुत प्यार करना, इसको बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना इसको। बीवी देखती आखिर क्या बात है। उस वक्त उस बच्ची को बुखार था, जब उसके वो हाथ फेरते थे, हाय हाय हाय। जब वो चले गए वहां से कहा इसको बहुत ध्यान रखना। 6 दिन 8 दिन के बाद उस बच्ची का भी इंतकाल हो गया। मेरे दोस्त ये सिहाबी हजरत साद कब्र के अंदर बता रहे हैं बच्ची का इंतकाल कब होगा, बिल्ली का इंतकाल कब होगा। अरे जब सिहाबी के पावर का ये आलम है तो इमामुल अंबिया के पावर का आलम क्या होगा? फिर इमामुल अंबिया के पावर का आलम क्या होगा? ये तो एक सिहाबी है, सिहाबी अदीदान मिल्लत इस्लामिया। मैंने पहला जुमला बोला है, कभी अरवाह बदन बन जाती है और कभी बदन अरवाह बन जाते हैं। कभी बदन अरवाह बन जाते हैं, कभी अरवाह बदन बन जाती है। मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी इतने पावर को बढ़ा देता है, इतनी ताकत को बढ़ाता है। खुद रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं जितना सुनने का पावर हयात में नहीं होता, जितना देखने का पावर हयात में नहीं होता, वो इंतकाल के बाद उसका देखने का सुनने का पावर डबल हो जाता है। सुनिए अगर हो नहीं तो खोलिए मिशकात शरीफ, आप पूरा बाब है इस बात लजाबिल कब्र, पूरा बाब मुफ्ती साहब मिशकात के अंदर 15 हदीसें बयान करिए कब्र के ताल्लुक से। ये 15 हदीसें अदीदान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए। सही साहब को बुला लें, टाइम हो रहा है, लेकर के ये रूह का मसला है। फिर आदमी कहता है क्या बात है, क्या यार इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया से जाती हैं। और मैंने कहा था एक बात, जब कोई घर वाला कब्र के करीब जाता है, जब कोई घर वाला जिसके घर में इंतकाल हुआ उसके करीब जाता है कब्रिस्तान, उसका ऐसे दिल लगता है जैसे घर में मां का अपने बेटे से दिल लगता है कि बेटे मेरे पास बैठ जा, मेरे पास बैठ जा, मेरे पास बैठ जा। इसलिए मैं आप लोगों को दावत दूंगा, कोई ऐसा घर तो मुझे बसता नहीं इसके घर से इंतकाल ना हुआ हो, कब्रिस्तान जाया करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। है कब्रिस्तान जाके जाने वाले के लिए फातह पढ़ा करो, इसाले सवाब किया करो। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए तफसील का वक्त नहीं है, फातह खानी शुरू है। मेरे बोलने में कोई भी गलती हो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।